بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عبداللہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن KS سے۔ میرے کچھ دوستوں کا سوال ہے سسپینڈ کے حوالے سے، ورک سسپینڈ کے حوالے سے۔ میں نے اس پہ پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں لیکن شاید آپ لوگوں کی نظر سے نہیں گزری ہے، یا میں اس پہ دوبارہ وضاحت شاید ضرورت ہو تو میں اس پہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو میں اس وقت ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں، میں پاکستان آیا ہوں ایک ہفتے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں ریاض میں ملاقات آپ سے ہو جائے گی۔ آج ڈیٹ ہے میرے خیال میں 6 اگست ہے آج، اور 2025 ہے۔ انشاءاللہ تعالی 11 یا 12 کو انشاءاللہ تعالی سعودی عربیہ میں موجود ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات تو یہ ہوگی، دوسری یہ بات ہے کہ ورک سسپینڈ ہوتا کیا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ سوال میں نے جب ایمبیسی آف پاکستان میں گیا تو وہاں پہ بھی میری ایک سیکرٹری صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت اچھے آدمی تھے، میں بڑا متاثر ہوا ان کی شخصیت سے۔ لیکن انہوں نے جو اپنے سامنے لوگ بلائے میرے ساتھ بات کے لیے، تو انہوں نے ورک سسپینڈ کے حوالے سے ہی بات کی میرے ساتھ۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ ورک سسپینڈ ہوتا کیا ہے، تو یقین کریں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ورک سسپینڈ ہوتا کیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ میری ایمبیسی جو میرے لیے یہاں پہ موجود ہے، ان کو میری پریشانیوں کا ہی نہیں پتا کہ پریشانی یہاں پہ ہمیں ہے کیا۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے اور ہماری ایمبیسی پاکستان کے لیے بھی۔ تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں یار، میں نے کئی دفعہ کہا کہ اگر میں چاہتا ہوں دوبارہ، میں وہ سیکرٹری صاحب نے مجھے اپنا نمبر دیا ہوا ہے، میری بھی مصروفیت ایسی ہیں کہ میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا، کیونکہ میرا اختلاف بھی ہے ان کے ساتھ کہ وہ جو موبائل وغیرہ وہ لوگ باہر ہینڈ اوور کر لیتے اپنے، وہ میرا اختلاف ہے اس سے کہ وہ ایک اچھا نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے انہوں نے آفر کیا ہے کہ آپ کو نیکسٹ یہ مطلب سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، تمام اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ آپ لوگ سارے میرے ساتھ آواز اٹھائیں تاکہ یہ سلسلہ بند ہو سکے۔ اوورسیز کو آپ لوگ سہولتیں دیں، آپ لوگ پروموٹ کریں، جتنا بھی آپ مطلب آپ ہمارے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں کوشش کریں اتنی ہو، کہ یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ریمیٹنس پاکستان بھیجتے ہیں۔ یہ ایک بات ہوگی۔ اب رہی بات ورک سسپینڈ کی، ایمبیسی میں جب اچھے لوگ آئیں گے نا، یقین کریں کہ آپ کے 100 میں سے 80% یا 70% جو مسائل ہیں وہ ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے۔ ہمیں حق سے زیادہ نہیں چاہیے، اپنا صرف حق چاہیے۔ ہم غلط ہیں، اٹس اوکے بھائی، ہم اس کو فیس کریں گے، لیکن اگر ہم غلط نہیں ہیں اور ہم رائٹ ہیں سو ہمیں حق ملنا چاہیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سعودی عربیہ میں ہماری آواز بن سکتے ہیں، یہ اعلیٰ ایوان میں جا کے بات کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ یہاں پہ مسٹیک ہے، جس کو دور کیا جائے۔ اور وہ دور ہوگی جب یہ ایکسپلین کر سکیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خود نہیں پتا کہ مسئلہ ہمارے مسائل ہیں کیا، تو یہ ہمارے مسئلے حل کیا خاک کریں گے۔ بہرحال چلیں، میں اس پہ مزید آپ لوگوں کی مدد چاہتا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ کہا کہ انفارمیشن کی ایسے کو پروموٹ کریں تاکہ ہم جا کے ان سے بات کر سکیں، ایمبیسی آف پاکستان سے، دیگر ایمبیسی سے۔ میں چاہوں گا انڈین ایمبیسی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو، پاکستان ایمبیسی سے خاص طور پہ ہماری میٹنگ ہو، بنگلہ دیش ایمبیسی سے ہماری ایک میٹنگ ہو، تاکہ وہاں پہ یہ جو مسائل ہیں ہم ان کے ساتھ شیئر تو کر سکیں۔ ہم ان کو کہیں کہ مجھے بھائی آپ لے کے چلیں، آپ ہمیں موقع دیں، ہم کم از کم بتا تو سکیں گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کو کہ بھائی یہ ہمارے اصل مسائل ہیں۔ ان تک ہمارے مسائل یقین کریں پہنچتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سر آپ ذرا کیمرے پہ فوکس کریں، مہربانی۔ اچھا جی، ان تک ہمارے مسائل پہنچتے ہی نہیں تو حل خاک کریں، یہ بڑا مسئلہ ہے جی۔ اچھا، اب ورک سسپینڈ ہوتا کیا جی، اور یہ کیسے اور کب اور کیوں لگتا ہے اور اس کا حل کیا، میں یہ ساری باتوں پہ بات کروں گا، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اچھا، سب سے پہلے ورک سسپینڈ پہلی جو صورت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کفیل نے، آپ کی کمپنی نے، آپ کے ادارہ نے، آپ کے منشا نے آپ کا فائنل ایگزٹ جاری کیا۔ اب آپ نے اس فائنل ایگزٹ کو یوز نہیں کیا، آپ نے اس فائنل ایگزٹ کو یوز نہیں کیا، آپ مملکت سعودی عربیہ میں موجود ہیں۔ سو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ آپ کا کفیل جائے گا مکتب عمل میں شکایت لے کے کہ میرا عمل، میرا ورکر، میں نے اس پہ فائنل ایگزٹ لگایا لیکن اس نے اس کو یوز نہیں کیا، اور میں اس کے بھروسے میں رہ گیا کہ یہ چلا جائے گا، لیکن یہ نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ سو اب کیونکہ اس کا اقامہ وغیرہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اب میں اس کا جو ہے ایبسینٹ کرنے لگتا ہوں تو وہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کا اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ سو اب میں کیا کروں؟ تو وہاں سے ایک پیپر سے ریکویسٹ ان سے لے لی جاتی ہے
اور ہارڈ کاپی میں، اور آپ کا موقوف العمل جسے ہم ورک سسپینڈ بولتے ہیں لگا دیا جاتا ہے جی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کفیل کے سسٹم سے تقریباً آلموسٹ نکل گئے ہیں، نیم نکل گئے، نیم باقی بھی ہیں۔ اب اس نکلنے سے مراد یہ ہوگی کہ اب کفیل آپ کے کسی قسم کے لوازمات کا ذمہ دار نہیں ہے، یعنی کہ کفیل یہ جو آپ تامینات اجتماعیہ کہہ لیں، گوسی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں جو آپ کا پر پرسن پے کرتا ہے پر ورکر، وہ اس کو اب پے نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ تو جو ہے اس سے آپ نکل گئے، تو کفیل کے سسٹم سے جو اس کو مطلب ورکرز کے اوپر وہ ساری لوازمات ہیں، وہ ان سے آپ اس کو بری الذمہ ہو گئے، آپ کا مکتب عمل کا سسٹم ختم ہو گیا کفیل کا۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے، آپ کو سسپینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو ہو گیا ایک۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک میں نے میرے خیال میں اپنی بات بتا دی کہ فائنل ایگزٹ لگا، آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، کفیل مکتب عمل کیا، اس نے آپ کا ورک سسپینڈ لگا دیا تاکہ وہ آپ کے جو لوازمات اس کے ذمہ ہوتے ہیں اسے بری الذمہ ہو سکے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اس سے اس کو استثنا مل جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب آتا ہے اگلا آپشن۔ اگلا کیا ہوتا ہے کہ دوسری صورت جس میں یہ لگتا ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے لانگ ٹائم سے، ویسے تو آج کل اس پہ ایبسنٹ فرام ورک آ رہا ہے، اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ورک سسپینڈ پہلے آتا تھا، اب یہ ایبسنٹ فرام ورک ہی آیا کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی شخص حروف کو ایگزٹ کو استعمال نہیں کرے گا تو وہ ایبسنٹ فرام ورک میں چلا جائے گا۔ یہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ بتا دوں کہ اب اس پہ موقوف العمل یا ورک سسپینڈ نہیں آئے گا، اس پہ موقوف العمل آ جائے گا، جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ متغیب العمل آئے گا، سوری، حروف جسے ہم بولتے ہیں، ایبسنٹ فرام ورک آئے گا اگر کوئی ایگزٹ یوز نہیں کرتا۔ یہ پرانا میں بتا رہا ہوں کہ پرانا ایسے ہوتا تھا، نیا ایبسنٹ فرام ورک آیا کرے گا، یہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ دوسری یہ ہوتا تھا صورت کہ اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے لانگ ٹائم سے آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے، آپ نے رینیو نہیں کیا اس کو، آپ کے کفیل اس کو رینیو نہیں کیا، کیونکہ آپ اس کے پاس موجود ہی نہیں تو وہ کیوں بھائی رینیو کرے؟ 1 سال سے زیادہ ہو گیا تو مکتب عمل فردی مسدسہ بھی ہے تو 9,700 ریال تقریباً آ جائے گا۔ سو اس طرح کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو جب 1 سال سے زیادہ 2 سال ہو جائیں گے، 3 سال ہو جائیں گے تو پھر اور بڑھتا جائے گا، مکتب عمل 9,700 کے ریال کے حساب سے بڑھتا جائے گا۔ اب کفیل نہ تو بیچارہ وہ پے کر سکتا ہے آپ کا منشا، کیونکہ آپ اس کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کیوں پے کریں۔ نمبر 2 پہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ایبسنٹ نہیں لگا سکتے، دیگر لوازمات بھی ہیں، تو وہ مکتب عمل میں چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہ مصیبت ہے ہمارے گلے پڑ گئی ہے، یہ بندہ غائب ہو گیا، اب ہم اس کا اقامہ کیوں لگائیں، ہم یہ کیوں پے کریں یہ سارے چارجز وغیرہ، جبکہ وہ بندے سے ہم مستفید ہی نہیں ہو رہے، وہ ہمارے پاس کام ہی نہیں کر رہا۔ سو مکتب عمل اس صورت میں بھی کفیل کی ریکویسٹ کے اوپر موقوف العمل جاری کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 صورتیں ہوگی جی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل 2 طرح سے ہے جی، ایک کفیل کی مرضی سے، ایک کفیل کی مرضی کے بغیر۔ اب کفیل کی مرضی سے اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ایک کفیل غرفہ تجاری کا ایک پیپر بنا کے دے دے کہ آپ اس کو الگا کر دیں اور اس کا ٹرانسفر دوسری جگہ پہ ہونے دیا جائے، اور نئے کفیل سے آپ ٹرانسفر کا پیپر لے لیں، ٹھیک ہے جی، کہ وہ آپ کا ٹرانسفر کرے گا اور تمام طرف لوازمات، خاص طور پہ مکتب عمل کی جو رسوم وغیرہ ہوتی ہے، ٹرانسفر کی جو رسوم وغیرہ ہوتی ہے، وہ پے کرنے کا ذمہ دار ہوگا، ٹھیک ہے۔ آلموسٹ وہ اقامہ رینیو کر کے کرے گا۔ سو یہ 2 پیپر ہوں گے، آپ کا ایک مارک اپ کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا، تو جو اس کو ختم کر کے آپ کا اقامہ لگا سکتے ہیں پھر آپ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، لیگل اس کا طریقہ کار جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس پہ آپ ہماری بھی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، کسی دیگر مکاتب کی بھی حاصل کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، اب اس نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ فائنل ایگزٹ جا سکتے ہیں۔ آپ فائنل ایگزٹ جائیں گے، آپ نیو ویزا پہ واپس آ سکتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ ایبسنٹ میں نہیں آتا، یہ موقوف العمل ورک سسپینڈ کی حیثیت تک رہتا ہے۔ اس کا رد عمل ذرا مشکل نکلتا ہے، جو پے کر کے آپ کو ایگزٹ جاری کیا جاتا ہے، لیکن نکل آتا ہے۔ بہرحال ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں نکلے گا، نکل آئے گا ضرور، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ سو آپ اس پہ فائنل ایگزٹ بھی جاری کروا سکتے ہیں اور جا کے نئے ویزے پہ واپس بھی آ سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ مختلف مکاتب ہیں، ہمارا بھی مکاتب ہیں، باہر بھی ہیں، آپ جس سے چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی، ٹھیک ہے جی۔ سو میں نے میرے خیال میں ایکسپلین کر دیا ہے، لیکن نیو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، نیو ڈائریکٹلی ایبسنٹ فرام ورک ہوگا، نیو یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ سو بہت بہت شکریہ، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں انفارمیشن کی ایسے کو پروموٹ کریں، یقین کریں، میں اب اس پہ قسم دینا باقی رہ گیا ہے
کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک وسیع کاروبار ہے، مجھے اس سے کوئی کمائی وغیرہ یوٹیوب سے نہیں ہے۔ سعودی عربیہ میں آلموسٹ تقریباً تمام سٹیز میں میرے آفس ہیں، تو مجھے اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں، لیکن یہ کار خیر کے لیے میں کرتا ہوں 100%۔ اب اس پہ قسم اٹھانا میرا باقی رہ گیا کہ یہ جو ویڈیوز وغیرہ ہیں یہ میں صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو انفارمیشن مل سکے۔ آپ لوگ اگر میرا پورا چینل وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندے کا جتنا پروگرام ہے وہ صرف ہمارے لیے، ٹھیک ہے جی۔ میں اپنا ٹائم آپ کو اسی لیے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سعودی عربیہ میں کسی خطرے سے بچ سکیں۔ میں ڈیلی میری ویڈیوز آتی ہی نہیں ہے، میں فضول ویڈیو سے اجتناب کرتا ہوں۔ ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بناتے رہیں گے، اسی طرح آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔